الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين تبعهم بإحسان. محترم سامعین، جس موضوع کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں اس موضوع کا نام ہے تقویٰ کے انعامات. اور میں نے جو موضوع لکھوایا تھا اس میں موضوع تھا تقویٰ کے 30 انعامات. لیکن جب ہم نے قرآن و حدیث میں دیکھا تو تقویٰ کے انعامات کی فہرست بڑھتی چلی گئی اور کم و بیش 40-44 نے درج کیا ہے، جمع کیا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کو بیان کریں گے. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا، برکت والا اور رحمت والا، اس بنا پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین کتب علیکم کتب علیکم الصیام کما کتب اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے جیسے کہ تم سے پہلے کیوں فرض کیا اللہ؟ جو اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہا ہے، وجہ اللہ نے بہت زیادہ نہیں بیان، صرف ایک وجہ بھی، صرف ایک وجہ. سوچی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی، اس کے فائدے کی صرف ایک وجہ دی، کہا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی جاؤ. صرف ایک وجہ دی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ساری مجموعات کو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ تقویٰ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی بندہ ہو سکتا ہے. تقویٰ ایک ایسی شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن ابتدا سے لے کر کے انتہا تک، شروع سے لے کر کے آخر تک سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز پر زور دیا تو تقویٰ کہتے کسی ہیں. تقویٰ کا معنی کئی ایک ہے، لیکن اس میں سے ایک معنی بھی آدمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھے، خوف خدا اس کے دل میں. اور اسی طرح سے شریعت نے جن چیزوں کو روکا ہے کرنے سے ان سے باز رہے، اور شریعت میں جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرے. ان تمام باتوں پر کرنے والا شخص بھی کرے. میرے بھائیو، اس رمضان المبارک میں ہم نے جو روزہ رکھا ہے الحمدللہ 27ویں تراویح ہو چکی ہے، 27ویں تراویح اور 26 روزے مکمل. اب ہم اپنے جائزہ لیں، دیکھیں، پرکھیں، چاچیں کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے، تقویٰ کتنا آیا ہے. اور تقویٰ اگر آیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آخرت میں جو اس کا نام رکھا ہے تقویٰ، وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تقویٰ پر چلنے والے لوگوں کو انعامات سے نوازے گا. دنیا میں، آخرت میں تو رکھا ہوا ہے، ملے گا بھی، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ تقویٰ پر چلنے والوں کو خاص انعامات سے نوازے، خاص انعامات سے. ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں رکھو گے، اللہ کا ڈر اگر تم دل میں رکھو گے، اگر تم گناہ سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، سب سے پہلا مطلب انعام جو ہوگا وہ یہ کہ میں تمہاری مشکلات کو آسان کروں گا. تمہاری جتنی بھی مشکلیں ہوں گی سب کو میں آسان کروں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کام جو پھنسا ہوا ہے، جو رکا ہوا ہے، جو اٹکا ہوا ہے، اس کو ہم آسان کرتے ہیں. اور جیسے آدمی کہتا ہے میں نے رشتہ کے لیے بات کی لیکن رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، میں نے جاب کے لیے نوکری کے لیے کوشش کیا، بات کیا، سب کچھ کیا، لیکن میرا معاملہ بیچ میں رہ گیا. میں سفر پر نکلا، میں گھر سے مسجد نکلا، یعنی کسی بھی طرح سے آدمی کا کام آسان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورۃ طلاق میں آیت نمبر 4 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. میرے بندے، جس سے ڈرو گے، اگر تم گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے کام کو آسان کرتا ہوں. جو کام تمہارا اٹکا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، میں اس کو
آسان کر دوں گا اور تمہارا کام مکمل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تقوی پر چلنے سے پہلا جو دنیا میں انعام دے گا وہ یہ کہ کام آسان ہو جائیں گے اور معاملہ آسانی سے کیا طے ہو جائے گا. ایسے ہی تقوی پر چلنے سے اللہ تعالیٰ جو دوسرا انعام دے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تم پیچھے ہو جائیے سے شروع کریں, اگر تم گناہ سے بچو گے, اگر تم اللہ کا ڈر دل میں رکھو گے, اگر تم اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھو گے, تو دوسرا جو انعام دوں گا وہ یہ کہ مسائل سے, آلام سے, پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ تمہیں بتا. یعنی ایسی جگہ تم پھنسے ہو جہاں سے راستہ نظر نہیں آ رہا, کہاں پہ جائیں, کیسے جائیں, کس طرف جائیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے مسائل سے پریشانی سے نجات کا راستہ میں دوں گا. اللہ کہتا ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں وَمِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دے گا. واقعات اسلام مشہور واقعات اسلامی والوں جب وہ جا رہے تھے کہ جب غار میں آ کر کے چھپے بارش ہو رہی تھی, ایک پتھر آیا اور راستہ بند ہو گیا. ان لوگوں نے اپنے کیوں کا واسطہ دے کر کے اس میں سے کئی ساری مثالیں اتنی سارے واقعات ہیں. کہنا یہ چاہتے ہیں بند راستے کو بند راستے کو کھول دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ راستہ دے دے گا. کہیں بھی جہاں بھی تم پھنسو گے تم آسانی سے وہاں سے نکل جاؤ گے. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ دے گا گناہوں سے بچنے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنے, متقی بننے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تم گناہوں سے بچو گے تو میں تمہیں وافر یعنی تمہیں تمہارے رزق میں اشارہ کروں, تمہارے رزق میں بڑھا دوں. سورہ طلاق آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میرے بندے اگر تم اللہ سے ڈرو گے, اگر تم خوف خدا دل میں رکھو گے, اگر تم گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے رزق کو اشارہ کروں گا اور وافر رزق دوں گا. آج آدمی شکایت کرتا ہے رزق کی کمی ہے, اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ وعدہ کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہیں وافر مقدار میں رزق دوں گا اور تمہیں کوئی مشقت, کوئی دقت, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. شرط ایک ہے, شرط ایک ہے, اور شرط کیا ہے, صرف آدمی متقی بن جائے تو اللہ تعالیٰ تیسرا جو انعام دے گا وافر مقدار بندے کو رزق دے گا. پھر اللہ تعالیٰ چوتھا جو انعام دے گا بندے کو تقویٰ پر چلنے اور اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے بچنے سے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تم مجھ سے ڈرو گے اور تم گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے دشمنوں سے, تمہارے دشمنوں کی چالوں سے, ان کی تدبیروں سے تمہاری خاص حفاظت کروں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم صبر کرو اور تم گناہوں سے بچو یا اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے کسی بھی چال, تمہارے کسی بھی دشمن کی تدبیر, اس کا کوئی بھی کام تمہیں تمہارے کاموں میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا, اس کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا تقویٰ پر چلنے کی وجہ سے. پانچواں انعام جو دے گا وہ ہے حق اور باطل کو سمجھنے سے دے گا. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ فرق, یہ تمیز اگر کسی کو کرنے کی صلاحیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا, گناہوں سے بچے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو فراست دے گا, اس کو عقل و شعور دے گا, اس کو دانشمندی اور ہوشمندی دے گا, تو صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے, صحیح اور غلط میں اچھے اور برے میں فرق کر سکے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اگر تم اللہ سے ڈرو, گناہوں سے بچو, یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تعالیٰ فرقان دے دے گا. فرقان کا مطلب اللہ تعالیٰ تمہیں شعور دے دے گا, تمیز کی صلاحیت دے دے گا. اللہ تعالیٰ
فراست دے گا جس سے تم صحیح اور غلط تمیز کر سکو گے. چھٹا انعام تقوی پر چلنے کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تم اللہ سے ڈرو گے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے ماضی کا جو گناہ ہے جو تم نے سابقہ زندگی کیا ہے اس کو ہم معاف کر دیں گے. تمہارے جو ماضی کے گناہ ہیں سب کو ہم معاف کر دیں گے. سورہ طلاق آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو دے گا ہٹا دے گا ختم کر دے گا. وجہ صرف ایک ہے تقوی. تقوی کی وجہ سے کتنے سارے کام ہیں. 6 فائدہ ہوا. تقوی حاصل کرنے کا 7واں انعام کیا ہے؟ 7واں انعام ہے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دے گا. آج انسان عزت کے لیے پریشان ہے. مجھے عزت مل جائے میں ایسے کپڑے پہنوں اچھے کپڑے پہنوں مجھے عزت ملے ایسا کھانا کھاؤں اچھا گھر ایسا نہیں ملتا. یہ ساری عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا مالک اللہ ہے. اللہ کہتا ہے ساری عزت رسول کی مومنوں کی. تو اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو عزت دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سماج معاشرے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقام دے گا کہ اگر وہ بات نہیں کرے تو اس کی بات سمجھ جائے. اگر وہ مشورہ کرے یا مشورہ میں کوئی رائے دے تو اس کی بات کو سنا جائے گا مانا جائے گا سمجھا جائے گا. لیکن اگر اللہ رب العالمین سے ڈرا نہ جائے تقوی نہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ عزت چھین لے گا. تو بندہ بات کہتا رہے گا سنیں گے نہیں. سماج معاشرے میں جائے گا اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں گے نہیں. لیکن جب تقوی اختیار کرے گناہ سے بچ گیا اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا تو اللہ کہتا ہے اس کو عزت نہیں دیں گے. کسی محفل میں جائے کسی مجلس میں جائے کسی میٹنگ میں جائے یا کہیں بھی جائے اگر وہ جائے گا تو لوگ اس کی جگہ خالی کر دیں گے. وہ جائیں گے تو لوگ اس کو بٹھائیں گے. کوئی بات کہیں گے تو اس کی بات کو سنیں گے. کوئی مشورہ دے گا تو اس کے مشورے کو مانیں گے. یا اللہ تعالیٰ کب دے گا یہ اس وقت دے گا جب بندہ متقی ہوگا. جب بندہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. 8واں انعام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا متقی بنے گا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ کہتا ہے جہنم سے اس کی حفاظت کرے گی. ثم ننجی الذین اتقوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم اس میں ہم بچا دیں گے ان کو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی ڈر اپنے دل میں رکھا. اسی طرح سے تقوی اختیار کرنے کا 9واں جو انعام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تم تقوی اختیار کرو تم متقی بنو تو میں تمہیں ایک ایسے مقام پر لے جاؤں گا کہ جو تمہارے بغل میں رہنے والے لوگ معاشرے اور سماج میں رہنے والے لوگ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے امتحانات کی توفیق دے گا ایسے عمل کی توفیق دے گا کہ جن اعمال سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے بندہ ان اعمال کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہترین مقام دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها کہ جنت کس کے لیے جنت کا وارث کس کو بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یریدون لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا کہ جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین ہم متقیوں کو جنت میں پہنچا کام کریں گے اور جنت کا وارث بنائیں گے. 10واں انعام جو تقوی پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بندہ کہتا ہے دل سخت میرا دل سخت ہے بات سنتا ہوں اثر نہیں خطبہ سنتا ہوں قرآن پیچھے سنتا ہوں ہوا نہیں لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے اگر تم گناہ سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب بھی گناہوں سے بچو گے اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا. اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا چونکہ دل نرم ہوتی ہے نیکی سے اور نیک کام سے نیک محفل میں جانے سے نیک مجلس میں بیٹھنے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے اور اچھے لوگوں
جبکہ دل سخت ہوتی ہے بری محفل بیٹھنے سے، برے لوگوں کو دوست بنانے سے، گناہ کے کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلاؤ کہ دل کیسے کرے جو دل میں سختی کیسے کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کثرت ذکر اور اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل تنگ ہو جائے تو تم کثرت سے موت کو یاد کرو، وہ تلاوت القرآن اور قرآن کی تم تلاوت کرو۔ صرف دو کام کرو، نمبر ایک تم تلاوت کرو قرآن کی، نمبر دو تم کثرت سے موت کو یاد کرو، تمہارے دل کر دیں گے۔ اور ساتھ اس نے کہا اجعل المسکین کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وانصر رأس الیتیم اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو تقوی پر چلنے سے، تقوی پر چلنے سے 11 نمبر کا جو فائدہ ہے وہ ہے دل کو سکون ملے گا، دل کو سکون ملے گا، چونکہ دنیا میں سکون کے سارے لوگ پریشان ہیں، متلاشی ہیں، سب چاہتے ہیں دل کا سکون، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے، گھر جائیداد وغیرہ سب کچھ سکون ملے گا۔ آدمی سوچتا ہے پیسہ کماؤں گا مال و دولت سکون مل جائے گا، پھر سوچتا ہے گھر اچھا گھر بن سکون مل جائے گا، اچھی بیوی مل جائے تو سکون مل جائے گا، اچھی اولاد مل تو سکون مل جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ بھی دکھی سکون تمہیں اللہ کی فکر میں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ملے گا، چونکہ اگر سکون مالو دولت میں ملتا تو قارون کے پاس بھی خزانے تھے، اگر سکون حکومت سے ملتا تو فرعون کی اپنی بہت بڑی، اگر سکون سرداری سے ملتا تو مجاہد اور مکہ کا سردار تھا، اور اگر سکون حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے ملتا تو ابو لہب بھی اور اصلی جنت تھا، لیکن ان سب کا انجام جہنم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو دل کا سکون چاہیے، دل کا سکون چاہیے، تو بھی دیکھیے اسی طرح سے 12 نمبر کا جو انعام ہے تقوی پر چلنے سے، گناہوں سے بچنے سے، وہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں برکت دے دے گا، انسان کی عمر میں برکت دے دے گا۔ آج انسان 80 سال جی رہا ہے، 60 سال 70 سال، اس سے آپ نے پوچھیے آپ نے زندگی میں کیا کیا، اس سے پوچھیے آپ نے جتنی عمر گزاری آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہوا، کچھ تو بتائیے، لیکن بتا نہ سکے گا، بتا سکے گا، چونکہ آپ دیکھیں گے 70 سال چونکہ متقی تھے تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور جب عمر میں برکت دی انہوں نے دین کا ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، ایسا کام کیا کہ کتابیں ایسی لکھی اور ایسی لکھی کہ آج اگر ہمیں عمر نو مل جائے جو کتابیں سلف نے لکھی ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں اور پڑھیں، عمر نو مل جائے یعنی 9.5 سال کی نبی اور آپ کو جائے سلف کے نہیں ہو۔ ایک آدمی اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور عام طور سے دیکھا جاتا ہے جو آدمی اچھا ہوتا ہے نا تو جلدی ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، دیکھا بہت سے انسان ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھا، اس کے بعد جو اچھا ہوتا ہے جلدی ہی دنیا سے جاتا ہے، لیکن 40 اور 50 سال کی عمر میں کام کر جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی عمر کے لوگ نہیں کر پاتے، تو عمر میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی پر چلنے کی وجہ سے اس کی عمر کو بڑھا دے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الْعُمْرِ إِلَّا بِالْبِرِّ، عمر میں اضافہ، عمر میں بڑھوتری، عمر میں برکت صرف نیکی کی وجہ سے، صرف نیکی کی وجہ سے۔ آدمی گناہ بھی کرے سوچے میں کچھ زیادہ ہی جیت جاؤں، 100 سال پورا کر لوں، ممکن ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تقوی پر چلنے سے انسان کی عمر لمبی ہوگی، اور جب لمبی ہوگی تو دین کا کام بھی کر لے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کے پیچھے اس کے اثاثے بھی رہیں گے، صدقہ جاریہ بھی رہیں گے، جب اس دنیا سے جائے گا بہت سا کام کر چکا ہو،
مثال کے طور پڑھا لکھا تو ٹھیک ہے، اپنے سے فائدہ پہنچا، اپنے شاگردوں کی ٹیم تیار کی، اور جب تک اس کے شاگرد پڑھیں گے یا دوسرے کو پڑھائیں گے یا سکھائیں گے، اور پھر اس کے شاگرد اس کے شاگرد اور اس کے شاگرد اس کے شاگرد کو، حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اللہ اس کو اس علم کی وجہ سے یہ آدمی جو قبر میں پڑا ہے اس کو سبق دیتا جائے دیتا جائے گا دیتا جائے گا، اس کے بچہ لیکن جو لوگ علم حاصل نہیں کیے، ان لوگوں نے قرآن شریف چھپوا دیا، قرآن کہیں چھپ رہا ہے نشر و اشاعت کر چھپوا دیا اس کو، یا مسجد میں لا کر کے قرآن رکھ دیا، مسجد میں لا کر کے قرآن رکھ دیا، یا حفظ کرنے والے بچوں کو قرآن دے دیا، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اگر ان کی لائف قرآن سے کوئی شخص ہے تو کسی کو اس میں الحمدللہ تیسرا رمضان اور پرسوں 90 پارہ ہو جائیں گے اس میں، سوچی یہاں پر ہم نے الحمدللہ ختم کیا نا جو قرآن تیسرا قرآن، تو جو شخص یہ قرآن مجھے لا کر کے دیا میرا قرآن پڑھتا ہوں، نہ جانے کون دیا، اور وہ آدمی کون تھا، اللہ اکبر کون تھا وہ، کس اس کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا، اور اس کی اس قرآن کو اس کی لائی ہوئی قرآن کو میں 3 سال سے پڑھا ہوں، اور مجھے 3 مرتبہ میں نے پڑھا، اللہ کے لیے 100 مرتبہ میں نے پڑھا ہوں، اور جتنی ہوں گے اس کی سبحان چاہے زندہ ہوگا چاہے مردہ ہو کہیں بھی ہو، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے جتنے بھی اردو پڑھی اور میں نے جو تراویح میں پڑھا ہے سب مجھ کو ثواب مل رہا ہوگا۔ قرآن کتنے 100 200 300 بھی، لیکن سوچیے اس میں پیسہ کہاں ملے گا، پیسہ کہاں ملے گا، صدقہ جاریہ اس کا بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تقویٰ پہ چلو گے تمہاری عمر میں برکت دے گی، عمر تمہاری کم ہوگی لیکن تم کام ہی ایسا کر جاؤ گے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو تمہارے کے بعد ثواب ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تقویٰ پہ چلنے سے انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، ایسے ہی تقویٰ پر چلنے سے ایک اور فائدہ وہی انسان کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، انسان کی میموری تیز ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ سلف کو دیکھیں گے، سلف صالحین 2 لاکھ حدیثیں 4 لاکھ حدیثیں 6 لاکھ حدیثیں آتی ہیں، اور حدیثوں کو تو یاد کیا ساری ان کے روان راوی ان کے باپ دادا کو ان کے خالصہ کو سب کو یاد، اور جی وہ ان کو معلوم ہے کون سا راوی صحیح ہے کون سا غلط ہے کون سی حدیث حسن ہے کون سی صحیح ہے کون سی کیا ہے، سب حدیث کے بارے میں معلوم ہے، سب کچھ اپنے حافظ سے میں لوگ پہلے جو ہے نا آج سے پہلے تقریباً 100 سال میں اس سے پہلے یا کچھ سال پہلے ہم جب سلف کو دیکھیں گے تو سلف صالحین کے نظر ان حافظہ جو بنا دیکھے آدمی پڑھتا تھا، یعنی حافظہ اس سب سینے والا حافظہ اس کی زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اس پہ لوگ زیادہ یقین کرتے تھے، لیکن آج وقت بدل گیا ہے، آج آدمی کلک کر کے بولتا ہے کہ حافظے کی کمزوری ہے، حافظے کی کمزوری، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا نا میرے بندے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہارے حافظے چونکہ حافظہ سے کچھ بھی کھا لے چاہے کاجو کھائے بادام کھائے اس سے حافظہ نہیں بڑھنے والا بھائی، اس سے حافظہ نہیں بڑھنے والا۔ امام شافعی جب ان کو امام مالک نے دیکھا کہا بیٹا تمہارے اندر ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں تم جتنی حدیثیں یاد کرتا ہو سب یاد کرتے ہو، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ تم اپنے اس حافظے کو گناہوں کی ظلمت سے ختم مت کرنا۔ پھر کہتے ہیں امام شافعی بہت دنوں کے بعد میں جو اپنے استاد امام کے پاس گیا، میں نے کہا استاد میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو استاد نے جو نصیحت کی تھی کہا بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دے، چونکہ گناہ ظلمت ہے بیدار تاریخی ہے اور علم نور ہے، اور نور کسی عاصی کو نہیں سکتا کسی کو، ٹھیک ہے دنیا میں آپ کو مل جائے گا ڈاکٹر انجینئر سب کچھ مل جائے گا، لیکن شریعت کے نہیں، شریعت کا علم نہیں ملے گا، اس لیے شریعت کا جو پاک ہونا چاہتا ہے وہی پاک ہے نا، قرآن پاک ہے نا، جب ساری چیزیں عظیم ہیں تو عظیم لوگوں کے دلوں میں جائیں گے، ہم سوچیں کہ ہمارے لیے وہی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے
کہ اگر آدمی تقوی پر چلے گا تو اس کے کب کیا کھایا تو بھی نہیں یاد ہے، پرسوں کس سے ملا تو وہ بھی نہیں یاد ہے، اور اس سے پہلے کہاں گیا وہ بھی نہیں یاد ہے، جمعہ کو کس ٹاپک پہ خطبہ وہ بھی نہیں یاد ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ حافظے کی کمزوری تو اور کیا ہے؟ آپ ابھی جمعہ کو خطبہ سنا، کیا بتایا گیا، ٹاپک ہی نہیں یاد ہے. یہ حافظے کی کمزوری تو اور کیا ہے؟ آپ نے کل کیا کھایا، کس کے ساتھ گئے، کہاں اٹھے، کہاں بیٹھے، کیا کیا. ہم تمہارے حافظ سے یہ سیکھتے ہیں. اسی طرح سے 14 نمبر کے نام جو اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندے کو عطا کرے گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو شرم و حیا دے گا. شرم و حیا وہ انسان کیونکہ گنہگار شخص اس کے اندر شرم و حیا، نیک انسان کے اندر شرم و حیا موجود ہوتی ہے. اور سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اللہ کے نبی جوانی عورتوں سے زیادہ شرم و حیا، اللہ کے نبی جسے قواری عورتیں تھی جس کی شادی جتنا اس کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے اندر اس سے کہیں زیادہ بھری. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی بہت ہی زیادہ سب سے زیادہ تھے. تو یہ انسان دیتا ہے تقوی پر چلنے سے، گناہوں سے بچنے سے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے سے. اسی طرح سے 16 نمبر کا جو عمل ہے، 15 نمبر کا وہ عمل ہے اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے گا. عبادت کی توفیق دے گا. جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی لیکن اگر تقوی نہیں ہے، آج عشاء پڑھے میں فجر میں آئے، ظہر پڑھے سر میں گئے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. لیکن اگر تقوی ہے تو اللہ توفیق ملے گا. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق اور دوسری کے بعد تیسری، کیونکہ نیکی کو جنم دیتی ہے. اور جب انسان برائی کرتا ہے تو دوسرا راستہ برائی میں کھل جاتا ہے. تو ایک واقعہ ہے کہ آدمی اگر جو ہے نماز وغیرہ تاخیر بھی کرتا ہے تو اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں واقعہ ذکر کیا. عبید اللہ قوالینی رحمۃ اللہ، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو تفسیر قرطبی ذکر کیا کہ عبید اللہ قوالینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر میں مہمان آیا عشاء کا وقت، اور جب مہمان آیا انہوں نے کھانا وانا کھلایا، ضیافت کی، لیکن اسی اثنا اذان ہو گئی. جب اذان ہوئی نا تو کہتے ہیں میں اپنے امام صاحب کی ضیافت میں گیا، لیکن جب میں اپنے کمرے سے نکلا، گھر سے نکلا کہ میں جاؤں اور لیکن جب میں جا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں مسجد سے لوگ آ رہے ہیں، میں جا رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں، تو میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوں. پھر میں نے سوچا یار میری عشاء کی نماز ہی چھوٹ گئی، میری عشاء کی نماز بھی چھوٹ گئی. پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا عشاء کی نماز اگر میں اکیلے پڑھتا ہوں بس میرا فرض ثابت ہوگا، لیکن اگر عشاء کی نماز جماعت سے بھی پڑھتا ہے تو 27 درجہ سے، تو میں ایسا کرتا ہوں میں گھر جاتا ہوں، میں گھر جا کر کے 27 گھر میں 27 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 4 اور 17 بار، لیکن مکمل 27 مرتبہ پڑھا. اور 27 مرتبہ عشاء کی نماز، 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے. رات کو خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں گھوڑ سواری کرتے اور گھوڑے میں سوار سارے لوگ آگے بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں میرا گھوڑا جو ہے وہ چل رہا ہے دھیرے دھیرے. کچھ لوگ مجھ سے بھی پیچھے تھے، وہ لوگ مجھے پیچھے کر دیے اور مجھ سے گئے. اپنے گھوڑے کو کیوں چڑھا؟ میں نے اس نے کہا بھائی تم ایسا سے ہم لوگوں نے ایسا آگے چلو گے تم لوگوں پیچھے نہیں کر پاؤ گے. تم عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو خواب دیکھا کہ پیچھے ہو گئے اور ان کے ساتھی جو بالکل پیچھے تھے اور ان سے آگے ہو گئے. عشاء کی نماز سے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تقوی اختیار کرو
تو عبادت میں لذت ملے گی، سکون ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ اپنے جامع مسجد میں نماز تو امام صاحب نے اذا زلزلت تو امام صاحب وہیں پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے، پھر آپ نے ہاتھ باندھا نماز کے لیے اور نماز پڑھتے رہے۔ جو وہاں مؤذن صاحب تھے نا، وہ انتظار کرتے تھے امام صاحب نماز پڑھنے کے دروازہ بند۔ وہ کہتے میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ میں تھک گیا، پھر میں گھر چلا گیا دروازے کو بند کر کے۔ پھر میں جب صبح میں آؤں تھوڑا میں بھی تہجد وغیرہ پڑھوں نماز پڑھنے کے لیے، ہے اور کیا اذا زلزلت الارض زلزالها، وہی سورہ پوری رات میں اسی سورہ میں پوری رات گزار دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں عبادت میں لذت ملے گی تقویٰ پر چلنے سے، اور ہم لوگ 2 رکعت پڑھنے کھل جاتا ہے، یہاں ہاتھ وہاں ہاتھ ہے، پھر کپڑا صحیح کر میں ہوں یا ہم سب، میں اپنے آپ کو سب ہے کرتا ہے۔ تو وہی معاملہ ہے عبادت تقویٰ اگر استاذ اگر متقی ہے نا تو بچے کی زندگی بن جاتی ہے، استاذ اگر متقی ہے، استاذ اگر نہیں ہے تو بچے کی بھی زندگی بن جاتی ہے۔ دیکھو وہاں ایک مدرسہ تھا، وہاں گھر والوں نے ایک بچے کو چھوٹے سے بچے کو 10-12 سال کا اس کو مدرسے میں داخل کیا حفظ کے لیے۔ اب یہ بچہ 4 سال مدرسے میں رہا، 4 سال، اور کتنا پڑھا؟ صرف 1 یا 2 بار پڑھا، 4 سال میں 1 یا 2 بار پڑھا، اما پڑھا 100 پارا، اس کو پھر یاد بھی دیا صاحب جو ناصر صاحب کے بلائے گھر والوں کو بتایا کہ ابو کو بتایا کہا دیکھیے صاحب آپ کا بچہ 4 سال سے ہمارے مدرسے میں 100 منٹ لے کر کے چلے جائیں۔ اس کے بعد کی جو خواہش تھی شروع سے میرا بیٹا جب پیدا شروع سے سوچا تھا، لیکن بھائی نیت تھی تو اللہ نیت میں برکت بھی دے گا، دل سے سچا تھا اپنے بچے کو اب استاذ نے اساتذہ نے اور ناظم صاحب نے مدرسے سے کتاب تو دیا کہ آپ کا بچہ 4 سال میں 2 بار پڑھے اور نبی اس کو یاد نہیں کرتی کا اپنے محلے میں اسی مدرسے میں وہ بچہ کیا ہے جس استاذ کے پاس پڑھتا تھا نا، وہ استاذ تھے نیک متقی تھے، اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ استاذ محترم جو ہے کیا کرتے اس بچے کو سبق دیا، آج کا سبق دیا، سبق پڑھایا اور سبق پڑھا کر کے خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے کہ اللہ جو ہمارا کام تھا جو ہم نے کر بچے کو پڑھانا تھا ہم نے پڑھا دیا، سبق دینا تھا ہم نے دے دیا، اللہ آگے کا تیرا کام جو بچے کے پاس۔ اور 1 سے 2 سال کے اندر بچہ وہی بچہ جو 4 سال 2 پارا پڑھتا 2 سال کے اندر حافظ ہو گیا۔ پھر وہی بات اسی بچے کو لے کرتے اسی مدرسے میں جہاں نکالا گیا، اب لوگ دم رہ کے بالکل ششدر حیران یہ کیسے جو بچہ 4 سال میں 2 بارہ پڑھا 2 سال میں حافظ کیسے؟ اب انہوں نے کہا بھائی سے بچے جو ان کے استاذ ہیں استاذ محترم کو بنائیے، ٹکٹ کرایہ وغیرہ ہم لوگ دے رہے ہیں، فلائٹ سب کو بناتے ہیں تاکہ وہ آئے ہمارے جو اساتذہ ہیں جو استاذ ہیں ان کو کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں کیسے اور استاذ انہوں نے کوئی طریقہ جیسے عام حافظ جی پڑھاتے ہیں ویسے میں نہیں پڑھا، بس میں یہ کرتا ہوں کہ بچے کو سبق دینے کے بعد عشاء کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بچے کو حافظ بنا دے، میں نے اس کو پڑھا دیا کیوں اس کے دل کو پیچھے نتیجہ اور وجہ کیا نظر آ رہی ہے، پیچھے جو وجہ دکھ رہی ہے استاذ نے اور جب آدمی یہ دعا قبول نہیں کی استاذ نے دعا قبول جس کی بنا پر ایک بچہ جو کل ذہن تھا اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا اور وہ بچہ زندگی ایسی بنتی ہے بھائی کون کہاں پہ ترقی کر جا رہی کب کس کا کون کس کا عروج ہے کس کا زمانہ میں جاتا اللہ تعالیٰ نے تو حقیق کر دیا ہو یہ زندگی ہے ہم بدلتے رہیں گے اڑتے بڑھتے رہیں گے لوگوں کے حالات بدلتے رہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت دے گا سکون دے گا تقویٰ پر چلنے سے اگر انسان یہ تو انسان کو اس کی زندگی سکون ہی سکون ملے گا اور جب بھی عبادت
پہ فدا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، میں چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے۔ جب میری خواہش ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میری خواہش ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ ہے تو عبادت میں لذت کسی سے نہیں، وہی شخص ہے جو سب سے پہلے اور ان کی پیدائش کی خوشی کا ماحول تھا، کوئی بچہ ہی نہیں مدینہ پیدا ہو رہا تھا، تو سب سے پہلے مدینہ پیدا ہونے والے اللہ کے نبی کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدا عبداللہ بن زبیر۔ کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر ایک مسئلہ خاص پڑ گئی، ان کے گھر میں جو ہے آگ لگی، گھر میں آگ لگی، اب پورا ہلہ گلا ہوا، شور ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، احساس ہی نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ گھر میں آگ لگی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوا، میں تو منہمک تھا، مصروف تھا۔ اسی طرح سے ایسے کھڑے ہوئے پایا ستون اور کھمبا ہے، اور چڑیا آ کر کے ان کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی اور وقت سے مسلم ہوتے تھے۔ ایسے ہی علماء نے اور دیگر لوگوں کے بارے میں بہت سے ایک سلفی میں سے کسی کی بات ہے کہ جب وہ ایک مرتبہ ان کا پاؤں زخمی ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی آپ کے پاؤں کو کاٹنا ہے، اور یا تو آپ کو شراب پینا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑی طبیعت جو ہے وہ ہو جائے گی، جو نشہ جب شراب پئیں گے تو درد کا احساس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں شراب تو نہیں پیوں، لیکن ہاں جب میں نماز پڑھوں تو پھر جب میں نماز پڑھوں اس حالت میں اسی طرح سے غالباً عبداللہ کبھی اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے جب ان کی عمر گزری اور جب آخری عمر میں جب پہنچے تھے اور چند لوگ جب ان کے پاس آئے تو اذان ہوئی، مؤذن صاحب نے صدا دیا، اب سارے لوگ انہوں نے مجھ سے کہا چلو بالکل سکون تو لوگ ان کو لے کر کے مسجد میں گئے، ایک ہی رکعت پڑھا اور اسی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تقویٰ پر چلنے سے عبادت میں لذت دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائی جب کوئی شخص تقویٰ کی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کھیتوں میں، باغوں میں اور مالوں میں کثرت بھی دے گا اور برکت بھی دے گا، یعنی مال بھی خوب ہوگا اور باغ میں پھل فروٹ بھی خوب ہوں گے، انسان کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یاد کرتی کیا کرتی لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم برکت کے دروازے کھول دیتے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ وجہ سے یہ کہ تقوی برکت، وہی نا برکت کیا ہو کم میں آدمی کے کام ہو جائے، ورنہ برکت کے بارے میں بتاؤں، اگر آدمی جیسے زیادہ کما رہا ہے لیکن ضرورت اس کی زیادہ 50 کما رہا ہے، 50 کما رہا ہے لیکن خرچہ اس کا ساتھ یہی جو آپ نے 1 لاکھ کمایا، 20 آپ کا کرائے میں چلا گیا، یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا، جب الٹا پلٹا خرچہ۔ اور ایسے ہی آدمی کے مال میں جو برکت نہیں ہوتی ہے علاج و معالجے میں اس کا پیسہ خرچ جاتا ہے، وہ کم مال میں اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پیسہ بچ بھی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انسان کی زندگی میں اس کے کھیتوں میں اس کے باغوں میں اس کے میں اللہ تعالیٰ دے دے گا جو انسان تقویٰ پہ چلے گا، جو انسان تقویٰ پر چلے گا اس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا دل بندہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ مقرر بندہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے جب تم من تقرب منی صرف میرا جو بندہ میری طرف ایک بارش پڑے گا تصور میں اس کی ایک یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو بنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اور اس سے بچے۔ 21 نمبر پہ کہ جو انسان تقویٰ اختیار کرے گا اللہ رب العالمین
اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یعنی تقوی اختیار کرنے سے اللہ کا قرب تو حاصل ہوا ہے، ساتھ ہی نبی کا بھی قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اول الناس بھی تقول کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب لوگوں کے من کا جو کوئی بھی ان کے لیے رہنے والے ہوں میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی۔ 23 نمبر کا انعام اللہ تعالیٰ انسان کے اولاد کی مال کی حفاظت کرے گا، انسان کے اولاد کی مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے مال کی حفاظت کی تھی جو یتیم تھے اور دیوار کو جوڑنے لگے تھے۔ موسیٰ نے اعتراض بھی کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا وہ کہا وہ کا باپ نے کہا متقی تھا، اس لیے اس کے ماں اس کے بچے کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اگر ہم نیک ہیں تو ہماری نیکی کا اثر ہمارے بچوں کو پہنچے، اگر ہم نیک ہیں تو ہماری نیکی کا اثر ہمارے بچوں کو ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں تقوی پر چلنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو شیطان سے اس کو بچائے گا، اس کو محفوظ رکھے گا۔ 25 نمبر پہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے استفادے کی توفیق دے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کی، اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق۔ نام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ایسی اس میں کوئی شک کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، نصیحت ہے۔ ہر کوئی قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا ہے، سب کے لیے، لیکن فائدہ جس سے متقی ہی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو قرآن پڑھنے کی، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق۔ دیکھو بھائی، اللہ جس سے خوش ہو جائے نا اللہ اس کو قرآن پڑھنے کی توفیق، جس سے ناراض ہوگا اللہ اس کو قرآن دے گا۔ بھائی اللہ جس سے ناراض اس کو پڑھنے کی توفیق دے گا۔ آدمی کسی سے ناراض ہے، اپنی بیوی کو منع کر دیتا خدا کو میرے گھر میں نہیں مت دیتا، اللہ کی ذات تو پاک ہے بھائی، اس کی جیسی کوئی شے نہیں، وہ تو عظیم ہے، وہ تو عظیم نہیں سکتی شیء۔ اللہ تعالیٰ اس انسان جو متقی ہوتا ہے اس کو قرآن سے استفادے کی توفیق۔ اس لیے آپ سلف کو دیکھ لیجیے، سلف کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا۔ اور ایسے ہی میرے بھائی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین انسان کیا جو اسکول اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں انٹرنیشنل اسکول میں وہ ہے، جس کو انٹرنیشنل نوکری وہ ہے، جو سرکاری ملازم وہ ہے، جس کو حکومت اور عہدہ ملی وہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم، سب سے بہتر، خیر سے بہتر کوئی جملہ ہے، خیر سے پڑھ کے اگر کوئی جملہ ہوتا تھا اس کو نبی اس کو بھی استعمال کرتے تھے، اللہ نے بھی خیر ہی استعمال کیا اور نبی بھی خیر بھی استعمال کرے، خیر تم میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین اگر کوئی ہے قرآن کو پڑھنے والا، سب سے بہترین۔ اس لیے میرے بھائی اور قرآن یہ ضرور الحمدللہ بھائی ہمارے بیٹے عید کے بعد جو ہونا چاہتے ہیں آ کے رابطہ کیجیے اور آئیے انشاءاللہ ٹائم بنایا جائے گا کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ضرور حافظ کیونکہ حفظ کرنے سے ذہن کھل جاتا ہے، حفظ کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بچوں کو جب حافظ بنائیں گے آپ یہ ارادہ کر لیجیے انشاءاللہ 10 سال کی عمر تک بچوں کو بچے بن بھی جائیں گے، لیکن پہلے ماحول تو ایسا ہونا چاہیے، ارادہ اور سوچ تو ایسی ہونی چاہیے۔ اگر ارادہ ہے نیک، سوچ ہے نیک، تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی آپ کو توفیق ملے گا اور آپ بچوں کو جب ناظر اچھے ہو جائے گا تو انشاءاللہ 10 سال کے بعد سے چونکہ ان کو کسی بات کی فکر، ٹینشن، غم نہیں رہتا ہے۔ اب ان کو جو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے، جو پڑھائیں گے وہ پڑھیں گے، اس وقت کے اگر بچوں کو حافظ بنائیں گے
ہمارے اس ملک کے پہلے مولانا ملک 10 سال مفسر قرآن اور بہت سارے لوگ ابھی پہلے کے لوگ جب تقریباً جو کچھ مہینوں کی ممبرا میں ایک بچہ 6 یا 7 سال کلام ہے بہت ہی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو دے اس کو پڑھائے گا اللہ اس کو سکھائے گا. اس لیے قرآن شریف میں ساتھ ہی قرآن جو پڑھنا ہے حافظ کے پاس ہمیشہ حافظ کے پاس غیر حافظ کے پاس. اس لیے اگر دیکھیں اگر حرف بدلتا ہو تو معنی بدلتا ہے. زبردست پیش آگے پیچھے ہو معنی بدلتا ہے. مثال دیکھ سکتے ہیں قرآن میں بڑا کاف اور چھوٹا کاف کا کیا فرق دیکھیے. قلب کے معنی ہوتا ہے کتا وہ بھی قرآن میں بڑے کاف سے قلب کے معنی ہوتا ہے دل قرآن دوسری جگہ حرف بدلنے سے دیکھیے معنی اللہ معاف کرے بھی دیکھیے قل هو اللہ احد بڑے کاف سے قل هو اللہ کہیں دیجیے اللہ ایک ہے چھوٹے کاف سے قل هو اللہ احد کھاؤ اللہ ہے معنی بدلنے والی. زمین و آسمان چھوٹی ہے زمین و آسمان چھوٹی اتنا خراب ہو گیا اتنا خراب ہو گیا اتنا خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے زبان اور طاقت نہیں ہو سکتا. دیکھا آپ نے صرف حرف بدلا ہے پڑھا صحیح لیکن حرف بدلا پڑھا کہیے سے کھاؤ ہو گیا کہو دوسری انما یخشى اللہ جو ہاں ہے نا اللہ کا جو ہاں ہے اس پہ زبر ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ علماء ہی ڈرتے ہیں. حافظ بن انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علماء ڈرتا ہے. کیسے بیان کریں سوچیں کتنا فرق ہو گیا اور اور ہونا بھی چاہیے ضرور پڑھیں لڑکیوں کو لیکن قابل مبارکباد ہے لیکن فکر بھی جو کرنی ہے بھائی پڑھانے والا صحیح تو پڑھائے ورنہ بہت سی عورتوں کو مخارج سے سلفاتت سے نماز کے ساتھ اس لیے جہاں لڑکی حامل ہوتی ہے وہاں لڑکیوں کا ہونا بھی ضروری ہے. بچیوں کو آٹھواں بنا دیں بہت بنا دیں. آپ ایک عالمہ لڑکی کو ڈھونڈیں گے تاکہ قسم 10 بن جائے ابھی ڈھونڈیں گے حافظ لڑکی ڈھونڈیں گے نظر نہیں آئے گا نہیں نظر آئے گی. لیکن اگر آپ اپنی بچی کو آپ کسی کو بھائی کوئی تو پورے مدینہ نگر میری بیٹی آپ نے کوئی تو کہے میری بیٹی ہے پورے مدینہ نگر میں حافظہ اکیلی ابھی عالمہ ڈھونڈیں گے تمام ہو جائے گی. ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے حافظہ کو اپنائیں گے کیا بچیاں ہیں سب جیسی کیا حافظ نہیں امہات صحابیات کے علاوہ اپنے بچے کو حافظ کرانا ظاہر سی بات ہے جو چیز کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ابھی معاشرے میں سماج میں معاشرے میں کوئی لڑکی حافظ نہیں ہے لیکن آپ بچے کو حافظ بنائیں گے رشتوں کے انبار بن جائیں گے رشتوں کے انبار بن جائیں گے. ایک سے ایک رشتہ لڑکیوں کے لڑکیاں کو سوچیں کس رشتے کو سچ میں اب ڈاکٹر کو بنا رہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کام مل جائے انجینئر ہر فیلڈ میں آپ کو مل جائے بچیوں کو ضرور حافظ کریں تاکہ وہی بچیاں محلے کی عورتوں کو قرآن کی تصحیح کرائیں قرآن کو صحیح پڑھائیں اور جتنے بھی اس لیے ضرور اس بات کی ہے قرآن کے صحیح پڑھا جائے اور حافظ کے پاس ہی پڑھا جائے. لیکن میں آپ کو بولوں گی تو عورتیں اگر کوشش کریں اس کو صحیح کرنے کی اور پھر اس کی اعتبار سے پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو قبول کرے گا ہوگا چونکہ کچھ نہیں سے کچھ تو بہتر ہے کچھ نہیں سے کچھ تو بہتر ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے اس سے جو انسان پہ چلتا ہے. ایسے ہی اگر انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو
مسجد میں کیوں؟ اللہ کہاں پہ رکھے گا؟ مسجد میں رکھے گا، ورنہ اور لوگ تمام مسلمان کم سے کم جو اور مسلمان ہیں اور وہ سارے مسلمان جیسے مسجد میں کتنے بہت کم بعض طرح ایسے مسجد سے مسجد کے دروازے پر پہنچے، دن بھر مسجد میں رہے، صبح سے دروازے پر پہنچے، چپل پہن رہے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کریں، مسجد سے اچھی جگہ کہاں ملی؟ اتنا کہہ کر کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے پھر سے مسجد سے اچھی جگہ کہاں ملی؟ مسجد بہت زیادہ ایسے ہی اگر آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں رہنے کی توفیق دے گا، ساتھ ہی مسجد کی خدمت کی توفیق۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں خود کچرا نکالیں گے، داڑھی کا ہو یا ویسا ہو، نکال کر کے دل پہ گرا کر کے جائیں، یا ایسے لوگ ہیں مسجد میں کچرا لے کے کوئی چیز گری ہے گزر جائیں گے، وہ آنے کی توفیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مسجد میں داخل، بخاری میں مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا دیوار کی پلکم لگا، کیا لگا؟ تو وہ نہیں لگا لگا وہ اور وہ گاندھی کروٹی تھی، پوری تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، اس کی وفات پہ بتایا نہیں کہ نبی کی زندگی کا خطرہ ہو جائے گا، نبی کو جب معلوم چلا، نبی صحابہ کو تھوڑا خفا ہوئے اور اللہ کی بات اس عورت کو پکڑ پہلے اس کی جس سے محبت کرتا ہے، جو انسان سے جوڑے، مسجد سے جوڑ دے گا، مسجد سے جوڑ دے گا، اس کے خدمت کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تقوی پر چلنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں 4 مہینے خاص طور سے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کے لیے کہا کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے، جس کا متقیوں سے، کس سے بھائی؟ متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں ان کو جو داخل کیا جائے گا تو 4 محل، 4 بالٹی پانی، 4 محل ملے گی، کہا فیہا ہم انہیں خالص صاف ستھرا پانی دیں گے، پانی کی نہیں ہوگی، آج تو آدمی کو پانی نہیں ملتا، صاف پانی، پانی کہاں ملتا بھائی؟ پانی نکالے اس میں کچن، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آدمی کو صاف ستھرا پانی دے ان کی 100 گنا فلٹر کر کے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا پانی دے گا، ایسا پانی دے گا میٹھا بھی ہوگا، اس پانی میں لذت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اگر وہ پانی کو اندر کھینچ لے تو کون ہے جن میں صاف پانی پلائے؟ پانی کو اندر کھینچنے والا کون بھائی؟ اللہ، اوپر نکالنے والا کون؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب پانی نکالتا ہے، پہلے ہم لوگ، ہم نے خود سنا، ہم نے خود دیکھا کہ ہم لوگ تو پہلے کھوتے تھے، کتنا کا ہوگا ہم لگاتے 100-200 روپے جو پانی کا، لیکن ابھی کیا ہے؟ ابھی آدمی پورا گول نہیں کرا رہا ہے، کتنے اندر لے جاؤ، لیکن اندر پانی کو ملا ہے، پانی لے جانے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پانی کی صاف ستھرائی کی، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اگر تمہیں دودھ کی نہر، آج انسان دودھ لے کے آتا ہے، گرم نہ کرے دودھ پھٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دودھ گرم نہ کرے دودھ پھٹ جائے، یا ایسے ہی دودھ کو آپ فری میں رکھیے ویسے ہی خراب ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں ہم ایسا دودھ پلائیں گے، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ بدلے گا ہی نہیں، ذائقہ اس کا بدلے گا، وہ خراب ہے نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تیسری جو نہر دے گا وہ یہاں شراب سے منع کیا، یہاں شراب کی بوتل سے منع کیا، تو وہاں شراب کی نہر ملے گا، اور ایسے ہی شراب جس سے آدمی کی طبیعت پر بھی خراب اور اس کو لذت ملے گی، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ شہد کی نہر، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی اور شہد کی، چاروں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا بھائی جو تقوی اختیار کرے گا وہ نفوں سے بچے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوسری چیز جو بیان کر رہا ہے تقوی اختیار کرنے والے کو، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اعمال کی اصلاح کر دے گا،
جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے، اچھی بات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو سدھار دے گا، اس کے معاملے کو صحیح کر دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور عمل جو تقوی پر چلنے سے ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو نیک کام کرتا ہے اس کو قبول کرے۔ دیکھیے، نیک کام تو سب کرتے ہیں، لیکن کیا سارے نہیں؟ سب کے تو قبول ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے قبول ہوتے ہیں۔ کس کے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ حابیل اور قابیل نے جو قربانیاں پیش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، کیونکہ حابیل متقی تھا۔ اسی طرح سے جو آدمی تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوست بناتا ہے، اللہ ولي متقی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بروز قیامت اپنے سائے میں جگہ پر فرمائے گا، کہ جو انسان تقوی کی زندگی چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رجل ذکر اللہ تنہائی، جس کسی نے تنہائی میں اس نے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے حاصل کیا، تو جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس بندے کی جو متقی ہے اس کی دعا قبول کرے گا۔ ایک واقعہ جسے علامہ حافظ بن عساکر تاریخ الملک میں ذکر کیا ہے، واقعہ بہت معروف و مشہور ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، تجارت کر کے آیا، اب اس نے ایک ٹانگے والے کو دیا، اس نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، لے کر کے چلی۔ اس نے کرایہ سب سیٹ ہو گیا، اب وہ لے کر کے جا رہا ہے، اب وہ راستہ بدل دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو شارٹ آج کل پاؤں شارٹ کٹ راستے پہ اور راستے میں جاتا ہوں، اس نے کہا بھائی میں تو ہمیشہ اس سے کیا نہیں بہت شارٹ کٹ بہت چھوٹا راستہ ہے، میں آپ کو جلدی پہنچا دوں، ٹھیک ہے چلو۔ اب نہیں کر کے گیا اس راستے سے، اس راستے میں اس کا گھر نہیں آیا، اس راستے میں جنگل آیا، بیابان، بالکل سنسان علاقہ۔ اب اس میں ارے بھائی آج میں تجھے قدر کروں گا، تیرا مال ہے اس کو بھی چھین لوں گا۔ اس نے کہا بھائی دیکھ تجھے میرا سامان چھین لو گے، اس نے کہا سامان میرا ہے، تجھے قدر کروں گا۔ کیا ہوا؟ اس آدمی نے کہا بھائی اجازت دے دو تھوڑی دیر کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کافی آدمی کیا جانے نماز کو، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لوں گے، اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا، اس کی زبان پہ کیا کیا کہے کچھ حیا ہی نہیں رہا۔ اچانک اس کی زبان پہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی، بےکس کی، مجبور کی، لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور۔ بس اس نے یہی پڑھا اور تھوڑی دیر میں ایک فرشتہ جو انسانی شکل ہے اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا یاد کلمہ پڑھی چوتھے کہیں بھی ہے اچھا ہم سفر کرتے ہیں ٹرین میں، یہاں وہاں کو ڈر ستا رکھ کے اکیلے جاؤ نیچے کب ہو جائے، ماحول اتنا خراب ہے کون مار دے، آدمی ڈر رہا ہے، لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تقی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف حفاظت کرے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم اور ہر لمحہ اس لوگوں کی مدد کرے۔ تقریباً میرے خیال سے میں نے 30 سے زائد تقویٰ کے فائدے کو ذکر کیا ہے، جبکہ ہم نے اس کو ذکر کیا، ہم نے اس کو لکھا تھا 44 کے فائدے، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک سے ایک اور کہ تقویٰ پر چلنے سے آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کے لیے بھی آسان، جیسے اپنے واقعہ پر سنا کہ کیسے عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے تھے اور پھر ایک عورت ایک مرد بیٹے سے کہتی تھی جو میں پانی ملا دیں، اس نے کہا نہیں، ہاں منع کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
हाँ, उमर ने मना किया है। तो बहरहाल लड़की जो है नहीं मिला रही थी। माँ ने जब जोर दिया तो उसने कहा, लड़की ने कहा उमर नहीं देखा। उमर का लोग जो देख रहा है, उमर सारे निशान लगा के और गए और उस सुबह अपने बेटे आसिफ को बुलाया और फिर उनसे उनकी शादी उसी लड़की के से उसी के खानदान से एक लड़का पैदा हुआ। वो एक लड़का पैदा हुआ, उसका पोता, उस लड़की का पोता जो बाद में यानी उमर रजी ताला और नाती बना, नवासा बना। और फिर उम्मत उस आलिम को, उस आदमी को अच्छी नस्ल देता है, अच्छा नाम देता है, अच्छी शोहरत देता है, अच्छा मुकाम देता है और अच्छा स्टेटस देता है। और आज़ादी भी मिलता है। अगर कोई इंसान हासिल करता है तो जैसे वाली भी लोग से दिखाई है और ये कुछ आता है इसको आपको आपने कहा भाई इम्तिहान लेने के लिए पूछा, उसने कहा एक बकरी तुम हमें दे दो और अपने मालिक से भेड़िया उसने मैं आपको बेच नहीं सकता। आपने बहुत लोग वैसे किया सोचने का नहीं मैं बेचूंगा नहीं, अगर मैं बेच दूंगा तो फिर कहीं करना है। हुकूमत को बहुत अच्छी लगी और बाद में आज़ाद कर दिया। बहरहाल तकवा एक ऐसा मौसूल है जो हम सबकी जिंदगी का मकसद है और तकवा इख्तियार कर शख्स की दुनिया में और आखिरत में हर जगह इज्जतदार देगा। इन इन अल्लाह ताला न तुम्हारी शक्ल देखता है, न तुम्हारी बॉडी की जिस्म की बनावट देखता है, अल्लाह ताला हम सबको सब में यही से अमल की तौफीक है। अल्लाह ताला हम सबको तकवा के फायदे भी पहुंचाए, उसके इनामात को हासिल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम सबको यकीन रखे, दीन पर रखे, ईमान पर रखे, इस्लाम पर रखे और जब हम लोगों का खात्मा फरमाए तो खात्मा को खैर फरमाए। हे अल्लाह ताला आज हम लोग ये जान और चौथी रात है शब कद्र की, और अगर आज की रात है गुजर चुकी है आज की, तो हमारे जागने को, बैठने को, चलाने को, उसे सबको, और अगर आने वाली है तो उसमें मेहनत करनी और नेक अमल करने की तौफीक, और अगर गुजर चुकी है तो जो कुछ भी किया टूटा अल्लाह तो उसी को बड़ा अच्छा की दे, ताकि हम जो है उसकी वजह से क़यामत में बुलंद पा सके। ऐ अल्लाह जो भी हमारे गुनाह जितने भी बड़े छोटे गुनाह छोटे फरमा, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं फ़लस्तीन वालों के कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन हमारी माएँ, बहनें, भाइयों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। जो यकीन जानिए अगर तसव्वुर कीजिए हम यहाँ अच्छे-अच्छे खाने खा रहे हैं, बेचारे खाने की वजह से हम यहाँ फ़िल्टर का पानी पी रहे हैं, बेचारे ठंडे पानी पी रहे हैं। हम यहाँ आराम से एसी में बैठे से सो रहे हैं अच्छे बिस्तर पे और बेचारे कहाँ से। ज़रा तसव्वुर कीजिए जब वीडियो आती है बस सोचिए हमारा कोई साथी पिछड़ क्या तो टुकड़ा हम दोनों सामने बच्चे को औरतों को बच्चों को कैसे मिलता होगा, इनमें लोग तो सब्र भी, और कितने लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए होंगे, अल्लाह उनको शिफा अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको जो है एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के साथ खैर तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल आमीन। और कोई